فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم
وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ مومن ہمارے زیر درس ہے اور اس کی ابتدائی 33 آیات ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا جو حصہ اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے اس میں مومن آل فرعون کا ایک بہت ہی خوبصورت خطاب ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ غیر نبی کا اتنا طویل خطاب آپ کو پورے قرآن حکیم میں اور کوئی نہیں ملتا۔ اگرچہ کفار اور مشرکین کے مختلف اقوال تو یقیناً موجود ہیں، لیکن یہ کہ وہ شخص کے جو حضور پر حضرت موسیٰ پر ایمان لایا لیکن اپنے ایمان کو دل میں چھپائے رکھا، اور اس کے بعد ایک خاص موقع پر اس نے پھر اپنے اس ایمان کا اعلان کیا، اور وہ خطبہ انہوں نے جو دیا ہے قرآن حکیم نے اس کو اس قدر و منزلت عطا فرمائی کہ قیامت تک کے لیے اب یہ تقریباً 18 آیات ہیں، 1.5 رکوع سے زائد پر مشتمل ہے سورہ مومن کے۔ چوتھے رکوع سے شروع ہوا اور 5واں رکوع نصف سے بھی زیادہ، کہ یہ الفاظ جو اس مومن آل فرعون کے تھے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ چوتھے رکوع کا جو آغاز ہوا تھا اس میں چاہ رہا ہوں کہ کم سے کم یہ کہ ان آیات کا ترجمہ ہم کر لیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، تاکہ وہی خطاب جو ابھی مزید جاری ہے اس کا ایک پچھلے حصے کے ساتھ ایک کنیکشن واضح ہو سکے۔ یہ مومن آل فرعون جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ شاہی خاندان میں سے ایک شخص تھا، ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ فرعون کا سگا چچا زاد بھائی تھا، گویا کہ فرسٹ کزن تھا، یا یہ کہ عام درباریوں میں سے تھا۔ لیکن بہرحال یہ شخص وہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت کو دل سے قبول کر چکا تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور پھر یہ کہ منتظر تھا کسی ایسے موقع کا کہ جب کہ اسے موقع ملے اور وہ اپنے ایمان کا اظہار کرے۔ 28ویں آیت جو شروع ہو رہی ہے، چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ، اور کہا اس شخص نے کہ جو مومن تھا اور آل فرعون میں سے تھا، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، کیا تم ایک شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو صرف اس بنیاد پر کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس لیے کہ اس سے متصلاً قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں فرعون نے اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر یہ کہا تھا، قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، ذرا مجھے اجازت دو، مجھے اپنے فیصلے کا اختیار ہے اور میں چاہتا ہوں کہ موسیٰ کو قتل کر دوں، اور وہ بھی اپنی مدد کے لیے پکار لے اپنے رب کو، بڑا اعتماد بڑا توکل ہے اس کا اپنے رب پر، تو میرا تو ارادہ ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ لیکن یہ کہ اب جیسے کہ وہ آیات ہم پڑھیں گے جو آج ابھی جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنا یہ خیال تو پیش کیا ہے، لیکن اس کے بعد جب درباریوں کو دیکھا کہ اس مومن آل فرعون جب اس نے کھڑے ہو کر وہ تقریر شروع کی تو اس کی وجہ سے پورا جو مجمع ہے پورے دربار کے اوپر سناٹا طاری ہے اور اس کی بات کو بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جیسے آپ کہیے کہ کھسیانی بلی جو ہے وہ کھمبا نوچتی ہے، تو اس نے صرف یہی کہا ما اریکم الا ما ارا، بھئی میری جو رائے تھی وہ میں نے تمہارے سامنے رکھ دی، میری تو یہ خیال تھا، میری رائے یہ تھی کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے تو گویا کہ یہ فساد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ بہرحال وہ آیات ابھی آگے آئیں گے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، جبکہ موسیٰ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بڑی واضح نشانیاں معجزات لے کر آیا، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اور اگر کہیں وہ جھوٹا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، اور اگر وہ سچا ہے اپنی اس بات میں جو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اگر اس دعوے میں وہ سچا ہے تو پھر مجھے اندیشہ ہے اس بات کا، یصبکم بعض الذی یعدکم، کہ وہ باتیں جو تمہیں کہہ رہا ہے، جس عذاب کی وہ وعید سنا رہا ہے، وہ تم پر آ دھمکے گا۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ تو ہدایت نہیں دیتا اس شخص کو جو مسرف ہے، جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے، باغی ہے، سرکش ہے اور جو جھوٹا ہے۔
یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اس مومن آل فرعون کا ابھی خطاب جاری ہے، اے میری قوم کے لوگوں، ظاہر کے سامنے موجود کون تھے؟ وہ درباری تھے۔ لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، آج اختیار اور بادشاہی تو تمہارے پاس ہے، آج تمہیں غلبہ حاصل ہے، ظاہرین فی الارض، اور اس زمین میں تم پوری طرح چڑھے ہوئے ہو، تمہارا تمدن، تمہاری تہذیب جو ہے وہ جیسے کہیے کہ بڑی اس کو تم مثالی تہذیب سمجھتے ہو۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، تو کون ہوگا کہ جو ہماری مدد کرے اگر اللہ کی طرف سے وہ عذاب جس کی وعید اور دھمکی سنا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اگر وہ آ گیا، مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اگر اللہ کی پکڑ ہم پر آ گئی تو کون ہوگا کہ جو ہمارا مددگار ہوگا، اللہ کی پکڑ سے ہمیں بچا سکے۔ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، یہ وہ جملے ہیں کہ جس میں معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اب بالکل بے بس ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو جو سمجھا وہی میں نے تمہیں بتا دیا، میں نے جو رائے دی ہے اپنی کہ میں تو موسیٰ کا جو ہے وہ خاتمہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے تو اندیشہ یہ ہے کہ تمہاری اس مثالی تہذیب کو، اس دین کو، یہ جو سسٹم رائج ہوا ہے، جو بڑا مستحکم سسٹم ہے، جو تمدن ہے پورا کا پورا، جس کی ایک پوری، جسے آپ کہیے کہ سلف سے چلا آ رہا ہے، موسیٰ جو ہے اس پورے تمدن کو اور تمہاری تہذیب کے بقی ادھیڑ کے رکھ دے گا۔ مجھے تو اندیشہ اس بات کا ہے، گویا کہ بین السطور یہ بات بھی موجود ہے کہ مجھے اپنے تخت یا اپنی حکومت کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو اصل میں تمہارے بارے میں خوف ہے کہ جو مثالی تہذیب اور تمدن ہمارا ہے اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ ما اریکم الا ما ارى وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں نے جو تمہاری رہنمائی کی تھی کہ میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، تو میں تو اصل میں چاہتا وہ تھا کہ تمہیں کامیابی کا رستہ دکھا سکوں جہاں تمہارا مستقبل سمجھ سکے۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اس شخص نے جو ایمان لا چکا تھا اس نے کہا کہ مجھے تو اندیشہ ہے تمہارے بارے میں، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، کہ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ نہ ہو جو پہلی جماعتوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اب آگے تفصیل بھی آگے، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، جو انجام ہوا تھا قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے۔ معلوم ہوا کہ یہ لوگ اچھی طرح واقف تھے کہ ہم سے پہلے یہ قومیں تھیں جن کا طوطی بولتا تھا، جو بڑی مہذب اور متمدن قومیں کہلاتی تھیں، ان پر اللہ کا عذاب آیا تو اب ان کے لا یرا الا مساکن، اب سوائے ان کے مسکن ہیں کہ جو نظر آ رہے ہیں، کھنڈرات ہیں، وہ قومیں تو موجود نہیں ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے معاملے میں کوئی ناانصافی اور ظلم نہیں چاہتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور میری قوم کے لوگوں مجھے تو اندیشہ ہے تمہارے بارے میں۔ اب یہ یوم التناد سے دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس دنیا میں جو عذاب آئے گا اور جو چیخ پکار ہوگی جس طرح ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکارے ہوئے، اور یا یہ کہ آخرت کا دن جس دن جو آہ و فغاں ہوگی اور چیخ پکار ہو رہی ہوگی کفار و مشرکین کی طرف سے، اہل جہنم کی طرف سے، یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، جس دن تم پیٹھ پھیر کر وہاں سے بھاگو گے اور اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہوگی جو تمہیں پناہ دے سکے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے تو اب اس کا کہاں سے کوئی رہنما آئے گا، کون اسے ہدایت دینے والا ہے۔ یہ آیات تھی جو ہم پڑھ چکی، صرف اس کا میں نے ترجمہ کیا۔ اب آئیے آج کے حصے کی طرف۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس تو یوسف بھی آئے تھے اس سے پہلے، جو بڑی واضح تعلیمات لے کر آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تو وہ موقع بھی عنایت فرمایا تھا کہ انہیں مصر کی حکومت بھی حاصل ہوئی اور وہاں بہت اونچے عہدے پر پہنچے۔ ان کا عدل، ان کا انصاف، ان کا فہم، ان کی سوچ، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو تمہارے ہاں تمہارے حافظے میں موجود ہیں۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تم ان کے بارے میں بھی دھوکے ہی میں مبتلا رہے۔ اب معلوم ہوا کہ قوم جو ہے، ظاہر کہ وہ مصر کا علاقہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام تو کہاں سے چل کے مصر پہنچے تھے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے جس طرح انہیں وہ قید سے نجات دی ہے، تقریباً 9 برس جو ہے وہ وہاں رہے ہیں قید خانے کے اندر۔ اس کے بعد پھر جو بھی امیر تھا وہاں کا، جو بھی مصر کا حکمران تھا، اس نے اپنا خاص مصاحب بنا لیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو وہ تمہارا اللہ کے نبی تھے، اور جو روشن تعلیمات تمام انبیاء اور رسول کی ہوتی ہیں ان کے پاس بھی موجود تھی، تو وہ تو آئے تھے بڑی روشن دلائل کے ساتھ، واضح تعلیمات کے ساتھ۔ حتیٰ اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا،
جب وہ ہلاک ہو گئے، جب اس دنیا سے ان کا دار فانی سے کوچ ہو گیا، تو تم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اب اس کے بعد کسی اور کو رسول نہیں بھیجے گا۔ اب یہاں دونوں احتمالات موجود ہیں کہ جس طرح ہر نبی یا رسول جس قوم کی طرف بھی آتا ہے وہ قوم اسے اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہے، اکثریت کا معاملہ یہ ہے، لہذا مخالفت درپے ہوتی ہے۔ جس طرح آپ نے تمام قوم نوح کا ذکر بھی ہے، قوم عاد کا ذکر، قوم ثمود کا بھی یہاں ذکر کیا اس مومن آل فرعون نے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، مکی دور ہے، آپ کی بھی شدید ترین مخالفت ہو رہی ہے، اور ان لوگوں نے، مکہ کے رہنے والوں نے تو اپنے تئیں پوری پلاننگ کر دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی، آپ کو قتل کرنے کی، اور پورا دار الندوہ کے اندر جو ہے وہ معاملہ طے پا گیا تھا کہ اس طرح جو ہے یک بارگی حملہ کریں گے، مختلف جو ہمارے یہاں قبائل موجود ہیں، ایک ایک نوجوان ہوگا تاکہ کسی ایک کے اوپر جو ہے محمد کا خون نہ جا سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوری پلاننگ ہو رہی ہے۔ تو یہ معاملہ ہر نبی اور رسول کے ساتھ ہوا، لہذا جب ان کا انتقال ہو گیا تو قوم نے گویا کہ سکھ کا سانس لیا تو برا ہمارے سر سے ٹلی۔ ایک انداز یہ بھی ہے، اور دوسری طرف مفسرین نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ ان کی جو ایک روشن زندگی تھی اور ان کے اندر جو عدل و انصاف تھا اور جو تعلیمات ان کی تھیں اور جس طرح کی ان کی اپنی ذاتی زندگی کے اندر جو ورع اور تقوی موجود تھا، تو گویا کہ ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب شاید اللہ تعالیٰ اس سے بہتر انسان کو رسول بنا کر نہیں بھیج سکتا۔ دونوں احتمالات موجود ہیں۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس شخص کو جو حد سے بڑھا ہوا ہے، باغی ہے، اللہ کا سرکش ہے، مرتاب ہے، شک و شبہ کرنے والا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، اور وہ شخص یا وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات میں مجادلہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کی بنیاد پر کہ جو ان کے پاس موجود ہو۔ اب یہاں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو گمراہ کرتا ہے جس کے اندر یہ تین صفات موجود ہو، وہ مسرف ہو، حد سے تجاوز کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت ہر انسان کو بھی تو دی ہے، نور فطرت تو انسان میں موجود ہے، توحید انسان کے اندر موجود ہے، یہ اس کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اس کی سیئات ہوتی ہیں جو موٹے موٹے غلافوں کی شکل میں اس توحید نور فطرت کو جو ہے وہ کہیں دبا لیتی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خارج میں جب نور وحی ان کے سامنے آتا ہے تو فوراً آگے بڑھ کر اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو جو شخص مسرف ہے، مرتاب ہے، شک و شبہ کرنے والا ہے، نبی اور رسول کے بارے میں شک ہے، جو کلام وہ پیش کر رہے ہیں اس کے بارے میں شک ہے، آخرت کے بارے میں شک ہے۔ الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ کہ جو امید ہی نہیں رکھتے ہمارے سے ملاقات کی، جو چاہتے ہی نہیں کہ وہ یوم عدل، یوم قسط ہو کہ جس میں ہر شخص کو جو ہے وہ بھرپور جزا یا سزا کا معاملہ اس کے ساتھ ہو، جو ان چیزوں کے جو ہے متمنی ہے ہی نہیں، جنہیں توقع ہی اس بات کی نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں میل میخ کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، اس کے خلاف ضدم زدہ کا ایک معاملہ کر لیتے ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، اور یہ جو صفات ہیں، یہ جو مسرف بھی ہے، مرتاب بھی ہے، اور اللہ کی آیات میں جھگڑنے والا بھی ہے، تو وہ اللہ کے اور اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ پر ایمان لا چکے ہیں ان کی بیزاری اور غصے کو بہت بڑھا دینے والا ہے طرز عمل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور مکے میں دعوت کا کام کر رہے تھے تو یہ بات ان مشرکین کے لیے تو حد درجے ناگوار تھی، جیسے کہ وہ آیت ہم نے پڑھی بھی تھی کہ جس میں کہا گیا کہ مقت اللہ اکبر من مقتکم، آج اللہ کی بیزاری کہیں بڑھ کر ہے اس بیزاری سے جب محمد تمہیں بلاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم دین توحید کی طرف، تو جتنی بیزاری تمہارے اندر پیدا ہوتی تھی آج اللہ اس سے بھی بڑھ کر تم سے بیزار ہے۔ اور مقت کا لفظ میں پہلے بھی عرض کر چکا، یہ آتا ہے، ایک ہوتا ہے کسی شخص کا کسی دوسرے پر غصہ کرنا، لیکن ایک ہے بیزار ہو جانا کسی شخص سے۔ غصہ تو اس پر آئے گا نا کہ جس کے بارے میں آپ کو کسی نہ کسی درجے میں امید ہے کہ شاید یہ اصلاح کر لے، اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر لے، آپ کے غصے کی وجہ سے شاید وہ اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر لے، اپنی اصلاح کر لے۔ لیکن بیزاری اس شخص کے بارے میں ہوتی ہے کہ جس سے آپ کو کسی خیر کی توقع ہی نہ ہو، جو گویا کہ غصے سے بھی آگے بڑھ کر کوئی اگر بات ہو سکتی ہے، وہ بیزار کن طرز عمل ہوتا ہے۔ تو کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، سورہ صف کے اندر جو منتخب نصاب میں ہمارا بڑا اہم مقام ہے، تو اس میں خاص طور پر یہ جو قول و عمل کا تضاد ہوتا ہے انسانوں میں، جو منافقت کی سب سے پہلی نشانی، جس میں جھوٹ بھی ہے، جس میں وعدہ خلافی بھی ہے، جس میں ایمانت میں خیانت بھی ہے، وہی قول و فعل کا تضاد۔
کہو وہ بات جس پر خود عمل نہ کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اہل ایمان کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر عمل نہیں کرتے؟ اور آگے کیا فرمایا؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، وہاں مقت کا لفظ آیا، اللہ کے غصے ہی نہیں بلکہ بیزار کن طرز عمل ہے تمہارا یہ اللہ کے نزدیک کہ کہو وہ جس پر خود عمل نہ کر رہے ہو۔ اسی طرح اس زمانے میں نکاح مقت کہتے تھے اس نکاح کو کہ کوئی شخص اپنی سوتیلی والدہ جو ہے اس کو اپنے نکاح میں لے لے۔ ظاہر قبائلی زندگی تھی، کوئی شخص ہے کسی کا انتقال ہو گیا، اب اس کی جو بیوہ ہے، جو اگرچہ اس شخص کی اپنی سگی ماں نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ بڑی فرض کیجئے کہ مالدار ہے، صاحب جائیداد ہے، وراثت کے اندر اسے بہت کچھ ملا ہے، اب یہ شخص صرف اس لالچ میں کہ اس کی وراثت جو اس کے پاس آئی ہے تو اس میں جو ہے اس کا حقدار بن جاؤں یا میں اس پر قبضہ کر لوں، اپنی سوتیلی ماں کو اپنے نکاح میں لے لیا کرتا تھا اور اسے نکاح مقت کہتے تھے۔ وہ ہے کہ انتہائی گھناؤنا عمل ہے یہ کہ کوئی شخص اگرچہ وہ اس کی جسے آپ کہیے کہ صلبی والدہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کے بطن سے اس کی پیدائش ہوئی ہو، لیکن یہ کہ بہرحال یہ بات اس میں موجود تھی اور اس نکاح کو انتہائی بیزار کن نکاح کہا جاتا تھا، مقت وہاں سے لیا۔ تو فرمایا کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک بھی بہت ہی بیزار کن ہے تمہارا یہ طرز عمل، اللہ کے بیزاریوں کو کہیں بڑھا دینے والا ہے یہ طرز عمل۔ وعند الذین آمنوا، اور ان لوگوں کے نزدیک بھی کہ جو ایمان لائے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح مہر کر دیتا ہے ہر اس شخص کے دل پر جو متکبر ہوتا ہے اور سرکش ہوتا ہے۔ یہ کبر اور سرکشی یہ وہ ہے جو انسان کے اندر رعونت کے طرز عمل ہے، اس کے مظاہر ہوتے ہیں نا۔ انسان دوسروں کو گھٹیا سمجھے، اپنا ایک تکبر کس شخص کو کہتے ہیں؟ بہت بڑا متکبر ہے، اگرچہ المتکبر اللہ کے اسماء میں سے بھی ایک اسم ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اللہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں، جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اس سے بڑھ کر کون ہوگا؟ لہذا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کبر کی اگر ردا یا اس کا جامع اگر پورا آتا ہے یا راس آتا ہے تو اللہ کی ذات پر آتا ہے، اللہ کی شان ہے المتکبر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ لیکن یہ کہ انسانوں میں سے کوئی شخص تکبر اختیار کرتا ہے تو حدیث قدسی کے الفاظ سے صحیح حدیث موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الکبر ردائی، یہ کبر جو ہے یہ اصل میں میری چادر ہے، یہ جامع مجھے راس آتا ہے، اور مخلوقات میں سے انسانوں میں سے اگر کسی نے کبر اختیار کیا تو گویا کہ اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے، اس نے تو میری چادر میرے اوپر سے کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ تو کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، ہر وہ شخص کے جس کا دل جو ہے وہ متکبر ہے اور سرکش ہے۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا، اور فرعون نے کہا، یہ معلوم ہوتا ہے اس کے مصاحب میں سے ہے یا اس کا کوئی وزیر تعمیرات ہوگا، اور اس کے لیے سورہ قصص کی وہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا میں نے خاص طور پر یہاں ٹیگ لگایا ہوا تھا، ابھی میں آپ کو وہ آیات بھی سنا دیتا ہوں کہ جس میں اس نے گویا کہ یہ اس کے دل میں ایک بات آئی۔ ظاہر ہے کہ جو شخص انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار ہے تو جو بات اس کے دل میں آئے اسے اپنی زبان پر لانے میں تو کوئی شے رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ اس پر عمل کرنے میں بھی کوئی شے رکاوٹ نہیں۔ اگرچہ ایک معاملے میں جو ہے اس کا وہ غرور جو ہے بالکل ختم ہو گیا کہ جبکہ اس نے کوشش کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، ضرونی اقتل موسیٰ، اور چاہے تو وہ اپنی مدد کے لیے اپنے رب کو پکار لے، لیکن جب اس ماحول دیکھا اس نے تو اس ارادے سے باز آ گیا۔ تو اس نے فرعون نے اپنے کسی وزیر تعمیرات تھا حامان جس کا نام آتا ہے، قال فرعون یا حامان ابن لی صرحا، کہ میرے لیے اب تعمیر کرو یا بناؤ ایک بہت اونچی یا بہت مضبوط قلعہ، بہت اونچا قلعہ، اور قلعہ بھی وہ ہوتا ہے جو بڑی دور سے آپ کو نظر آ رہا ہو، اور خاص طور پر اس کے جو مینارے ہوتے ہیں وہ تو آپ کو بہت فاصلے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی اونچا مینار یا اونچی عمارت ایسی تعمیر کرو، یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں ان رستوں تک رسائی حاصل کر لوں، اسباب جو سبب بن سکے مجھے اللہ تک پہنچانے کا، اللہ کو دیکھ سکوں۔ موسیٰ جس رب کے بارے میں کہتا ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس زمین پر تو وہ رب ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہاں تو میں ہوں تمہارا رب، انا ربکم الاعلیٰ، دعویٰ تو اسی نے کیا تھا نا۔ ہاں اگر وہ رب کہیں آسمانوں میں ہے، کہیں بلندیوں میں ہے، تو میرے لیے ایک بہت اونچا مینار تعمیر کرو، کوئی بہت اونچی عمارت بناؤ کہ جس پر چڑھ کر میں کوشش کروں کہ وہ رب کے جس کو موسیٰ اپنا رب کہتا ہے اس سے مطلع ہو سکوں، اس کو دیکھ سکوں۔
اور پھر آ کر تمہیں یہ خبر بھی دے دوں کہ ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے اس رب کو دیکھ لیا ہے، میں اس پر ایمان لایا، تم بھی ایمان لے، اور بین السطور یہ بات ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اس نے یہ بات کہی ہے صرف اس مجمع کو جو درباری تھے ان کو مسحور دیکھ کر، کہ گویا کہ اپنی طرف سے بڑی اس نے منطقی دلیل جھاڑی ہے کہ میرے لیے ایک بہت اونچا جو ہے وہ عمارت جو ہے اس کو تعمیر کرو، کسی عمارت کو جس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے رب تک پہنچ سکوں۔ سورہ قصص میں جو آیات ہم نے پڑھی تھی، بلکہ آیت نمبر 38 ہے سورہ قصص کی، وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأ، فرعون نے کہا اے میرے دربار والوں، اے میرے ساتھیوں، اے میرے سرداروں، ما علمت لکم من الہ غیری۔ دیکھیے یہاں تو گوٹ کیٹاگوریکل بات اس نے کر دی کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ اور کوئی الہ ہے۔ اب الہ سے دیکھیے یہاں یہ نہیں ہے کہ اس نے یہ سمجھا ہو کہ بارش کا اختیار میرے پاس ہے، ہواؤں کو چلانے کا اختیار میرے پاس ہے، یا سورج میرے حکم سے طلوع ہوتا ہے، میرے حکم سے غروب ہوتا ہے۔ یہاں رب کے معنی کیا ہے، الہ کے معنی کیا ہے کہ میرا حکم مانا جانا چاہیے، میں کسی آسمانی ہدایت کا جو ہے وہ کسی شے کو اپنے جو ہے پاس سے خاطر نہیں کروں گا، اصل شے میرا حکم ہے، میری اطاعت ہونی چاہیے۔ اصل میں عبادت تو نام ہی تو چیزوں کا ہے نا، الہ کون ہوتا ہے؟ جس کی آپ اطاعت کریں گے، محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر یہ دو فیکٹر جمع کریں گے تو عبادت بنے گی نا۔ اب یہاں کہتا ہے وہ فرعون نے یہ کہا ما علمت لکم من الہ غیری، مجھے تو معلوم نہیں کہ کوئی اور الہ بھی ہو سکتا ہے میرے سوا تمہارا۔ فاوقد لی یا حامان، وہی الفاظ جو ہم نے آگے پڑھے لیکن یہاں مزید تفصیل بھی ہے، تو اے حامان اب ذرا تمام بھٹوں کو بھڑکا دو، اوقد لی آگ لگا دو۔ معلوم ہوتا ہے کہ پورے ملک کے اندر جتنے بھی بھٹے تھے ان کو جو ہے آتش بھڑکا دو، اس کے اندر خوب اینٹیں بناؤ، اور اینٹوں کے ذریعے جو ہے بہت اونچا کوئی مینار تعمیر کرو تاکہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے رب کی جو ہے کہیں کوئی اس کی مطلع ہو سکوں، کہیں اس کا جو ہے وہ مشاہدہ کر سکوں۔ یا حامان علی الطین، فاوقد لی یا حامان علی الطین، یہ گارے کو جو ہے گوندھ کر خوب اینٹیں بناؤ، بھٹوں کو بھڑکا دو۔ فاجعل لی صرحا، اور پھر میرے لیے بہت اونچی عمارت یا مینار تعمیر کرو، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں جھانک کر دیکھ سکوں موسیٰ کے الہ کو، مطلع ہو سکوں موسیٰ کے الہ پر۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور مجھے تو یہ گمان ہے، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ہے ہی جھوٹا، وہ غلط بات کہہ رہا ہے۔ اصل رب تو میں ہوں تمہارا، اصل الہ میں ہوں، میرا حکم تمہارے اوپر واجب الاتباع ہے۔ یہ سورہ قصص کی آیات ہم نے پڑھی تھی، لیکن یہ کہ یہاں بھی سورہ مومن کے اندر بھی وہی انداز ہے۔ قال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، میرے لیے ایک اونچی جو ہے عمارت تعمیر کرو تاکہ میں ان رستوں تک جا پہنچوں، اسباب السماوات، وہ آسمان کی طرف چڑھنے والے رستے، میں وہاں پہنچ جاؤں۔ فاطلع الی الہ موسیٰ، اور پھر جا کر دیکھوں وہاں مطلع ہو سکوں موسیٰ کے معبود پر۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور مجھے تو یقین ہے اس بات کا، گمان غالب میرا یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اب یہ بھی اس کی ایک چال تھی، تدبیر تھی، اب آگے آ بھی جائے گا کہ جتنی بھی فرعون کی تدبیریں تھیں تمام کی تمام اکارت چلی گئی، اس کا میں ذکر کروں گا۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور فرعون کے ایک برے اعمال کو ہم نے اس کے لیے بڑا مزین کر دیا۔ یہ معاملہ صرف فرعون کا نہیں ہوتا، شیطان عام انسانوں کے لیے بھی اس کے اعمال مزین کر دیتا ہے، بڑے بڑے دلائل دیتا ہے۔ ہم جسے یہ عریانی کہتے ہیں یا فحاشی کہتے ہیں، یا آج کل جو دور چل رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، یہ تو کلچر ہے جی، یہ تو اس دور کا تقاضا ہے۔ یہ خام خواہ مولویوں نے بنا دیا ہے کہ جس میں جو ہے بالکل الگ الگ کر دو، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ یہ کہاں سے بات لے آئے؟ یہ برابر ہے اس معاملے میں، ساتھ ساتھ شانہ بشانہ چلنا چاہیے، جو کام مت کر سکتے ہیں عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ اب یہ جو انسان جو گویا کہ اس کے اعمال، برے اعمال کو شیطان مزین کر کے اسے دکھا دیتا۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اسی طرح فرعون کے جو برے اعمال تھے وہ بڑے مزین کر دیے گئے، بڑے بھلے کر کے دکھائے شیطان نے اس کو۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور بالآخر اس رستے سے اسے روک دیا۔ سب سے بڑی رکاوٹ تو انسان کا اپنا نفس ہے، جو حق کو قبول کرنے میں سب سے بڑا رکاوٹ ہے، سب سے بڑا مانع ہے۔ پھر یہ کہ بہرحال اس کو جو اقتدار حاصل تھا، جو حکومت اس کی تھی، جو رب اعلیٰ کا دعوے دار بن چکا تھا، اس کو جو نشہ ہوگا اقتدار کا، وہ ہمارے جو بھی بہرحال جو بھی سلاطین ہوتے ہیں، جو بھی مقتدر ہوتے ہیں، جو بھی حکمران ہوتے ہیں، انہیں جب اقتدار کا نشہ چڑھتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، سامنے کی چیزوں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔
ان کی آنکھوں کے سامنے کتنی بڑی بڑی مثالیں ہو چکی ہوتی ہیں کہ جس میں جو شخص سمجھتا تھا کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے اور میرا جو ہے وہ جسے آپ کہیے مجھے کون شکست دے سکتا ہے، میری حکومت کون چھین سکتا ہے، اور جو انجام ان لوگوں کا ہوا، لیکن ان سب کے باوجود جو ہے شیطان ان کے لیے بڑا مزین کر دیتا ہے، وہ جو حکمرانی کا نشہ ہے اس میں خوب ڈوب جاتے ہیں۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی جتنی بھی چالیں تھیں، جو بھی چال اس نے چلی، وہ سوائے ناکارہ اور تباہ ہونے کے کچھ نہ ہوا۔ اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو جس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت جو عطا فرمائی تھی، اس سے پہلے کے ادوار سورہ طٰہٰ کے اندر ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھے، اور کون کون سی اس نے تو وہ چال چلی تھی اس وقت جب کہ اسے خواب میں کہیں نظر آیا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے اور میری تخت اور حکومت کے لیے جو ہے وہ خطرہ بن جائے گا۔ تو سب سے پہلی چال اس نے کیا چلی کہ بنی اسرائیل کے گھرانے میں جس گھرانے میں کسی بیٹے کی ولادت و ذبح کر دو۔ یہ آرڈیننس کسی عام شخص کا نہیں تھا، فرعون کا آرڈیننس تھا، اس پر عمل ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ چال ختم کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح بچایا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر یہی موسیٰ ہیں کہ جن کی پرورش ہوئی ہے فرعون کے محل میں۔ کجا وہ یہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھرانے میں جہاں کوئی بیٹا ہو اس کو قتل کر دو، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس چال کا رد کیسے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پل رہے ہیں، پرورش پا رہے ہیں، جوانی کی عمر تک پہنچ گئے ہیں، اور جو بھی کسی جسے آپ کہیے شاہی خاندان کو مراعات حاصل ہو سکتی تھی انہیں بھی حاصل تھی، ان کی پرورش ہوئی فرعون کے محل میں۔ اور اس کے بعد اگلی چال کیا چلی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ مدین سے واپس آئے ہیں تقریباً 11-12 برس کے بعد، اور سیدھے گئے فرعون کے دربار میں نے اس موقع پر بھی عرض کیا تھا کہ ایک وہ شخص کے جو انتہائی مقہور اور بے بس اور مجبور قوم کا فرد تھا، موسیٰ بنی اسرائیل میں سے تھے، جن سے بڑھ کر مظلوم کون ہوگا، جن کے گھرانے کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، اور وہ جس شان اور دبدبے کے ساتھ سیدھے پہنچ گئے ہیں فرعون کے دربار میں، حالانکہ ایک قبطی کا قتل ہوا ان کے ہاتھوں، پھر وہاں سے راہ فرار اختیار کی اپنے تئیں، جب ایک شخص نے آ کر اطلاع دی ہے ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک، یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے فرعون کے دربار میں، تمام سرداروں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ تمہیں قتل کر دے، لہذا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور پھر مدین تک پہنچے، پھر 11-12 سال وہاں رہے، اب یہ واپسی پر آئے ہیں اور کس شان اور دبدبے کے ساتھ وہ عصا ان کے ہاتھ میں ہے، اگرچہ دل میں خوف تھا، اور یہ خوف قرآن کی آیت میں موجود ہے کہ پروردگار مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ میری بات کہنے سے پہلے ہی مجھے قتل نہ کر دے، انی اخاف ان یقتلون، وہ تو مجھے فوراً قتل کر دیں گے، اس لیے کہ میں نے فرعونیوں کا ایک شخص جو ہے میرے ہاتھوں قتل ہو گیا، وہ قتل خطا تھا حضرت موسیٰ کا۔ تو یہ تمام چیزیں، اور اس کے بعد پھر فرعون نے جو ہے وہ جو جادوگروں کا اہتمام کیا، کتنی بڑی چال تھی، اس نے تو یہ سمجھا کہ موسیٰ جو پیش کریں وہ جادوگری ہے، سحر ہے، لہذا مقابلے کے لیے پورے جادوگر جو ان سے مقابلہ ہو گیا۔ اب اس میں بھی کس طرح ناکام ہوا کہ وہ جادوگر حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تمام جادوگر جو ہے بے ساختہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کے لیے سجدے میں گر پڑے، یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کرنے لگے بلکہ سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے اعتراف کر دیا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، یہ اس کی چال ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد پھر دوبارہ اس نے آرڈیننس نافذ کیا کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کو قتل کرو، یہ دوسری مرتبہ کا آرڈیننس ہے، اس لیے کہ جس تیزی کے ساتھ بنی اسرائیل کی نفری بڑھ رہی تھی، اور ظاہر افرادی قوت جو ہے وہ ایک بہت بڑا سورس ہوتی ہے کسی بھی اجتماعیت کی یا کسی بھی قوت کے اعتبار سے، تو ان کی بے خبری کے لیے دوبارہ آرڈیننس نافذ کر دیا کہ بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو آ کر یہ بھی کہا یہ تمہاری مثالی تہذیب اور تمدن کا بیڑا غرق کر دے گا، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا کوئی فساد مچانے والا ہے۔ اور بالآخر جو وہ تعاقب میں نکلا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور نہ صرف یہ کہ اپنے لاؤ لشکر سے بھی، اس لیے کہ بنی اسرائیل جو نکلے وہ بھی تو لاکھوں کی تعداد میں تھے، لہذا مصر تمام اپنے، جیسے کہ قرآن میں موجود ہے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر جو نعمتیں انہیں حاصل تھیں، بڑے باغات تھے، کھیتیاں تھیں، سب کچھ چھوڑ کر نکلے موسیٰ کے تعاقب میں، اور ان سب کو جو ہے وہ سمندر میں غرق کر دیا اللہ نے۔ تو گویا کہ جتنی بھی اس کی چالیں تھیں، جتنی بھی تدابیر اس نے کی تھی، جو بھی اس کے قید تھے، وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، تو جو بھی فرعون نے چالیں چلی تھی وہ تمام کی تمام جو ہے غارت ہو گئیں اور تباہ و برباد ہو گئیں، کسی کا کچھ کوئی کام جو ہے کہ حضرت موسیٰ کا یا بنی اسرائیل کے کچھ بگاڑ نہیں سکے۔
وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد. دیکھیے وہی مومن آل فرعون کی تقریر جاری ہے. کہا اس شخص نے جو ایمان لے آیا تھا، بار بار اس کے اندر بڑا ایک مٹھاس ہے، تھا وہ آل فرعون میں سے، لیکن قرآن بار بار کیا کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لا چکا تھا، جس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، اب یہ اسے موقع ملا اور وہ کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اعلان کر رہا ہے. اس نے کہا قال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، تم میرا رستہ اختیار کرو، میں تو تمہاری قوم میں سے ہوں نا. چلیے موسیٰ بنی اسرائیل میں سے تھے، میں تو تمہاری قوم میں سے ہوں، اور میں تمہاری آنکھوں کا تارا بھی ہوں. ظاہر ہے کہ اگر فرض کیجئے شاہی خاندان سے ہے تو لوگ جو ہے اس سے محبت بھی کرتے ہوں گے، تو تم میری پیروی کرو. اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں اس رستے کی رہنمائی کروں گا جو کامیابی کا رستہ ہے، جس میں اس دنیا میں بھی تم کامیاب ہوگے اور آخرت کی، مرنے کے بعد کی زندگی کی کامیابی بھی گارنٹیڈ ہے، ایشورڈ ہے. تم میری پیروی کرو. اب یہ میری پیروی، حالانکہ قرآن حکیم میں جہاں بھی ہے رسول کہتا ہے میری پیروی کرو، لیکن یہ چونکہ رسول پر ایمان لے آئے، جسے ہم نسبت کہتے ہیں نا رسول و رسول اللہ، اللہ کے رسول کی طرف سے بھیجا ہوا، تو یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے رسول حضرت موسیٰ پر ایمان لا چکا تھا. اب گویا کہ یہ بھی ایک حجت بن گیا ہے، یہ اس رستے پر ہے جو موسیٰ کا رستہ ہے، اور موسیٰ کا رستہ وہ تھا جو اللہ کا دکھایا ہوا رستہ ہے. یہ نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں یہ صاحب. یا قوم اتبعونی، میری اتباع کرو، میرے رستہ اختیار کرو، میں موسیٰ کے رستے پر ہوں، میں موسیٰ کے رب کے رستے پر ہوں. اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہاری رہنمائی کروں گا اس رستے کی طرف جو سیدھا ہے، جو سیدھا چلے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت لے کر آئے ہیں ابن کثیر اپنی تفسیر کے اندر، کہ فرعونیوں میں سے صرف 3 ہیں کہ جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے. ایک تو یہ مومن آل فرعون جس کا ذکر اس شان کے ساتھ قرآن حکیم میں موجود ہے. دوسرے فرعون کی بیوی آسیہ کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، وہ بھی آل فرعون میں سے تھی. اور تیسرے وہ شخص کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کر اطلاع دی تھی، وہ بھی دل سے ایمان لا چکا تھا. ظاہر حضرت موسیٰ کا خیر خواہ تھا، اور اسی خیر خواہی کے گویا کہ اسی کے مظہر کے طور پر جب فیصلہ ہوا دربار میں، فرعون کے دربار میں کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، تو اس شخص نے آ کر مطلع کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان الملا یاتمرون بک لیقتلوک، کہ یہ تمام سردار جو ہیں اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیں. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، وہاں سے پھر وہ روانہ ہوئے ہیں اور پھر وہ مدین تک پہنچے. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں یہ دنیا کی زندگی. اب یہ دیکھیے اس کی اس خطاب کے اندر جو کسی بھی نبی یا رسول کا خطاب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حق بات تو وہ ہے نا جس کو دل سے تسلیم کیا جائے. تو نبی کی دعوت کو جب بندہ مومن دل سے تسلیم کرتا ہے تو وہی بات جو نبی کی ہوتی ہے اس کی زبان پر بھی آتی ہے. اب دیکھیے کس طرح اس نے تجزیہ کیا ہے. اے میری قوم کے لوگوں انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی ایک متاع ہے، صرف برتنے کی چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر گہرے سے گہرے اترنے کے لیے دن رات ایک کر دو اور حرام کو حلال، جائز ناجائز کو جائز اپنے لیے قرار دے دو. یہ تو متاع ہے، یہ تو صرف ایک گزارے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اس کو صرف متاع کی حد تک رکھو. انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی تو متاع ہے، کچھ برت لینے کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ حضور کی بہت سی احادیث موجود ہیں، مالی ولی دنیا، یہ دنیا کی اس مال و اسباب سے میرا کیا سروکار. انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، حضور فرماتے ہیں میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے کہ جو کہیں گزر رہا ہے، بڑا طویل سفر ہے اس کا، ایک درخت کے نیچے اس نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، ثم راح فترکها، اور اس کے بعد پھر یہ کہ آگے کا سفر اس نے جاری کر دیا اور اس دنیا کو چھوڑ دیا. 60 70 80 برس جو ہے پلک جھپکنے میں گزر جاتے ہیں. ایک دہاڑی دار مزدور کے بھی گزرتے ہیں اور ایک بلینئر کے بھی گزر جاتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ اس مزدور کے یہ 60 70 برس بہتر گزرے ہوں، اس لیے کہ اس کے اندر ایک امن کی کیفیت ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. جبکہ وہ لوگ جو ہے اپنی زندگی کا تباہ و برباد کر بیٹھتے ہیں انہی سوچوں کے اندر کہ کہیں میری حکومت مجھ سے نہ چھن جائے، میرے خلاف سازش نہ ہو جائے، میرا کاروبار، میری انڈسٹری نہ بیٹھ جائے، کہیں دیوالیہ نہ ہو جاؤں. اب یہی جو ہے جسے آپ کہیے حرص خانے نیز، یہ جو حرص ہے تمنی، یہ تو کبھی انسان کے اندر کم نہیں ہوتی. تو ممکن ہے کہ اس شخص کی زندگی کہیں بہتر گزرے کہ جو اس دنیاوی اعتبار سے کم تر پر ہے.
لیکن وہ جو بہت اونچے ہیں وہ اپنی زندگی کا جو ہے یہاں کی اگرچہ بظاہر دوسرے دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہاں بڑی عیاشیاں کر رہے ہیں، بڑی سہولتیں حاصل ہیں، لیکن یہ کہ ان کے باطن میں جا کے اگر آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ تو اس دنیا کی زندگی سے بیزار بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ہر شے ان کے پاس موجود ہے۔ تو اصل شے کیا ہے کہ اس دنیا کو یہ دارالامتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ساز و سامان دیا، کسی کو بہت کچھ دے کر آزمایا، کسی سے سلب کر کے آزمایا۔ انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، ہاں آخرت ہے کہ جو اصل میں قرار کی جگہ ہے، وہ جگہ وہ ہے کہ جو واقعتاً جس کے لیے ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن، جو شخص بھی ارادہ کر لیتا ہے آخرت کا، اس کا ٹارگٹ اور ہدف آخرت کی کامیابی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ سعی و جہد کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں دیتا ہے، اپنے حرص و ہوا جو ہے اس کے بندنوں سے اپنے آپ کو آزاد کراتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو بھی ہوائے نفس ہے ان کی باب جو لگامیں ہیں اس کو کھینچ کر رکھتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اخروی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے تو وہ تو ان لوگوں کی سنورے گی۔ تو وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، ہاں وہ اصل رہنے کی جگہ جو قرار کا گھر ہے وہ تو آخرت ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ یہاں میں نے خاص طور پر نوٹ کیا تھا قرآن حکیم میں یہ جو دار کا لفظ آیا، گھر، ایک گھر تو وہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دیا ہے، ہر شخص اس کی نعمت حاصل کر رہا ہے اور اس سے استفادہ کر رہا ہے، ایک آخرت کا گھر بھی ہے۔ یہاں دار القرار کا لفظ آیا قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر، یہ دار کا لفظ جو ہے اسی نسبت سے آیا ہے آخرت کے لیے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 میں اسے دار البوار کہا گیا۔ اسی طرح دار الآخرہ، یہ تو قرآن میں 20 مقامات پر موجود ہے، دار الآخرہ، آخرت کا گھر۔ اسی طرح عاقبت الدار، گویا کہ انجام کار جو مقام تمہیں حاصل ہونے والا ہے وہ اخروی مقام، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، عاقبت الدار۔ اسی طرح فرمایا گیا سورہ انعام کی آیت نمبر 135، سورہ رعد کی آیت نمبر 22 میں فرمایا گیا عقبى الدار، وہ گھر کے جو عاقبت کا گھر ہے، جو ہمیشہ کی گھر ہے، جو اصل ٹھکانہ ہوگا، جو انجام کا گھر ہے۔ اسی طرح سوء الدار کہا گیا سورہ رعد کی آیت نمبر 25 میں۔ سورہ نحل میں دار المتقین کہا گیا، جنت کے بارے میں ہے نا، دار السلام کے الفاظ موجود ہیں قرآن حکیم میں، دار السلام سورہ انعام میں بلکہ 2 مقامات پر آیا، واللہ یدعو الی دار السلام، یہ لفظ بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تمہیں دعوت دینے والا ہے، یہاں بھی دار کا لفظ ہے لیکن سلامتی کا گھر۔ اسی طرح دار المقامہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 35 میں، جو اصل رہنے کا گھر ہے، اصل رہنے کی جگہ۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ تو عارضی جائے قیام ہے نا، وہ دار المقامہ وہ ہے آخرت کا گھر۔ اسی طرح دار القرار کہا گیا یہاں، پھر دار الخلد بھی کہا گیا سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 28 میں کہ وہ گھر ہے جو ہمیشگی کا گھر ہے۔ تو لفظ دار کی نسبت سے کے ساتھ جو ہے مختلف جو جنت کے لیے الفاظ قرآن حکیم میں استعمال کیے، میں نے کوشش کی کہ ان کو جمع کر لوں، کم سے کم یہ 9-10 مقامات بنتے ہیں جہاں دار کی نسبت کے ساتھ عاقبت کا، آخرت کا ذکر ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، جو شخص بھی کوئی برا عمل کرے گا تو اسے تو بدلہ ملے گا اسی کے مطابق۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو بھی کوئی نیکی کماتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس پر بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے اور الف لام میم کے الفاظ اس نے کہے، اگرچہ ہم یہ کہیں گے کہ الف لام میم جو ہے یہ ایک لفظ ہے لیکن یہ 3 حروف پر مشتمل ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو شخص بھی قرآن پڑھتا ہے تو ہر حرف کے عوض اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا، قرآن پر عمل نہ کرنا، قرآن کے حرام کو اپنے لیے حلال ٹھہرا دینا، قرآن کے ناجائز کو اپنے لیے جائز قرار دے دینا، یہ کہیں بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک۔ جو نیکیاں حاصل کی جائیں گی قرآن کو پڑھتے ہوئے ان حروف کے بدلے میں، ان حروف کے عوض، انسان کا یہ جرم جو ہے اس سے کہیں بڑھ جائے گا۔ تو من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها، جو بھی بری
بات کرے گا، برا عمل کرے گا تو اس کی جزا یا اس کی سزا اتنی ہی ہے۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو شخص بھی خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ نیک عمل کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، نیک اعمال لیکن ایمان شرط ہے۔ کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی عیسائی بظاہر بڑا نیک عمل کر رہا ہے، چیریٹی ہاسپٹل اس نے بنا دیا، لیکن ایمان نہیں ہے نا۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان۔ خواہ وہ اگر 1,24,000 نبیوں میں سے صرف ایک کو نہیں مانتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تب بھی اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں۔ یہ تو اصل میں ایک جسے آپ کہیے بنیادی اکائی ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہر وہ شخص خواہ وہ مرد ہو یا عورت نیک عمل کرنے والا ہو اور ایمان رکھتا ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ لازماً جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ وَيُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، اور وہاں انہیں رزق فراہم کیا جائے گا، رزق دیا جائے گا بغیر کسی حساب کے۔ قرآن حکیم کی جس آیت کا بھی میں نے حوالہ دیا، وہاں تو جو بھی حسنہ ہے اس کے عوض 10 گنا اجر و ثواب کا ذکر تھا، لیکن یہاں بغیر حساب ہے۔ احادیث موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہر نیکی کے عوض 10 گنا اس کا اجر و ثواب دیتا ہے، 70 گنا دیتا ہے، 700 گنا دیتا ہے۔ اور خاص طور پر روزے کے ضمن میں جو حدیث قدسی کے الفاظ ہیں اس میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سب سے بڑھ کر جو ہے جو ثواب عطا فرماتا ہے، گویا کہ 700 گنے والا پیمانہ جو ہے وہ بھی کہیں پیچھے رہ جائے گا۔ یہاں بغیر حساب آ گیا، انلمیٹڈ، جس کی کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب اس کے خزانہ فضل میں، اس کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اور اے میری قوم کے لوگوں، میں جو تمہیں پکار رہا ہوں نجات کی طرف، میرا معاملہ کیا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں موسیٰ کے رب پر، اس رب پر جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں نجات کے رستے کی طرف، کامیابی کی طرف، فوز و فلاح کی طرف۔ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے کھینچ رہے ہو جہنم کی طرف۔ ظاہر ہے جو نظام اس وقت موجود تھا، جو فرعون کا بنایا ہوا نظام تھا، جو بھی بت پرستی کی شکل ہوگی، جو بھی شرک کا اور جو بھی نظریات جو ہے عقائد باطلہ اس میں موجود تھے، پوری قوم تو اسی پر کاربند ہے نا۔ یہ مومن آل فرعون کون ہیں؟ آل فرعون ہی میں سے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں کامیابی کی طرف، فوز و فلاح کی طرف، نجات کی طرف، اور تم مجھے آگ کی طرف کھینچ رہے ہو۔ تدعوننی لأکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، اور تم مجھے دعوت دے رہے ہو، بلا رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر بھی کروں، انکار بھی کروں اس کا، اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں۔ ما لیس لی بہ علم، کہ جس کے لیے میرے پاس کوئی علم اور کوئی سلطان موجود نہیں، کوئی برہان موجود نہیں، کوئی دلیل موجود نہیں۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ مِنَ الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تو تمہیں دعوت دے رہا ہوں، پکار رہا ہوں اس ذات کی طرف جو العزیز ہے، الغفار ہے۔ وہ غفار بھی ہے، وہ انسانی کو گناہوں کو معاف کر دے گی۔ شرک جتنا بڑا گناہ جو ہے اگر صدق دل سے توبہ کرتے ہو اس کو بھی معاف کر دے گی۔ اور یہ معاملہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں توبہ کا ذکر کیا، صدق دل سے کی ہوئی توبہ جسے ہم توبۃ النصوح کہتے ہیں، ان شرائط پر پوری اترتی ہوئی توبہ، اس کے بارے میں تو الفاظ یہ ہیں کہ کوئی احد جتنے بھی اگر گناہ کسی شخص کے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ ان کے اثرات سے پاک کر دیتا ہے، ان تمام کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میں تو تمہیں بلا رہا ہوں اس ذات کی طرف جو زبردست بھی ہے، العزیز ہے، بالا دست ہے، اور ساتھ ہی وہ گناہوں کو معاف فرمانے والی ہے۔ گویا کہ میں موسیٰ کے رستے کو اختیار کر چکا، اب میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس محفل میں جس میں یہ شخص کھڑا ہو کر اپنے ایمان کا اعلان کیا، اس محفل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا جو ہے وہ کرج بھی دی ہے، اتنا عزم و ارادہ دیا کہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ نعرہ حق انہوں نے بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔